کچھ شرطیں ہیں، جب وہ شرطیں پائی جائیں گی تو اللہ کے ہاں وہ عمل قبول ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو عمل جس طرح سے چاہیں کریں، جب چاہیں کریں، جہاں چاہیں کریں، اور جس چیز کو ہماری عقل درست کہے ہم وہ کام کرنا شروع کر دیں، جس چیز کو دین کا لیبل لگا کر معاشرے میں عام کرنا چاہیں کریں۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین نازل فرمایا ہے، شریعت نازل فرمائی ہے، اور شریعت کے حدود مقرر کیے ہیں، شریعت کے حدود مقرر کیے ہیں۔ اللہ نے عبادات کا حکم دیا، اعمال کا حکم دیا، اور اعمال قبول ہونے کی کچھ شرطیں لگائی ہیں۔ جب وہ شرطیں پائی جائیں گی تب اللہ کے ہاں وہ عمل قبول ہوگا۔ انہی شرطوں میں سے، انہی شروط میں سے، اعمال قبول ہونے کی شرطوں میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ ہمارا وہ عمل شریعت کے موافق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ اگر عمل شریعت کے اصول کے موافق نہیں ہے، شریعت کے میزان پر ہمارا وہ عمل پورا نہیں اتر رہا ہے، تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو کوئی بھی عمل اگر ہم جاننا چاہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ عمل شریعت کے موافق ہے یا نہیں ہے، یا کن کن چیزوں میں عمل کا شریعت کے موافق ہونا چاہیے، میرے بھائی علماء نے دلائل کی روشنی میں، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں، انہوں نے اعمال کا شریعت کے موافق ہونا 6 چیزوں میں، جب 6 چیزوں میں ہمارا عمل شریعت کے موافق ہوگا تو وہ عمل درست ہوگا اور اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ اگر ان 6 چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز میں عمل شریعت کے موافق نہیں رہا تو وہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جس کو نہ جاننے کی وجہ سے میرے بھائیوں اکثر لوگ اعمال میں غلطی کر جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو کام اللہ کے ہاں قبول نہیں، بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں جو بدعات ہیں، جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آئیں دیکھیں سب سے پہلے کہ عمل کا شریعت کے موافق ہونا 6 چیزوں میں۔ نمبر 1، جنس میں، یعنی اس عبادت کا اسلام نے حکم دیا ہو۔ جو عمل انسان کر رہا ہے دین کے نام پر، ثواب کے نام پر، اس عمل کا شریعت ہمیں حکم دے رہی ہو۔ سب سے پہلی چیز، وہ عمل، وہ عبادت اسلام کا حکم ہو، اسلام نے وہ عمل کرنے کا حکم دیا ہو۔ جیسے نماز ایک جنس ہے، روزہ ایک جنس ہے، حج ایک جنس ہے، عبادت ہے نا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسلام اس عمل کا حکم دے رہا ہو، جنس عبادت میں شریعت کے موافق ہونا۔ اگر انسان کوئی عمل ایجاد کرے اور اسلام میں اس کی اصل دلیل موجود نہیں ہے اس عمل کی، تو بھلے بظاہر دیکھنے میں وہ عمل بہت اچھا لگے اور بظاہر اس میں کوئی کمی نظر نہ آئے، وہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز جس میں عمل کا شریعت کے موافق ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جنس عبادت میں اس عبادت کا حکم اسلام نے دیا ہو، اس عمل کا حکم اسلام نے دیا ہو، ہے نا۔ چاہے کوئی شب معراج منائے، اب یہ شب معراج ایک عمل ہے، شب معراج منانے سے پہلے، شب برات منانے سے پہلے، عید میلاد النبی منانے سے پہلے آئیں دیکھیں کیا اسلام نے اس عمل کا ہمیں حکم دیا یا نہیں دیا۔ تو جنس عبادت میں شریعت کے موافق ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، کیفیت میں شریعت کے موافق ہونا ضروری ہے۔ اسلام نے روزے کا حکم دیا، چلو آپ روزہ رکھ رہے ہیں، جنس عبادت میں آپ کا عمل شریعت کے موافق ہے۔ آئیں دیکھیں پھر روزہ کیسے رکھنا ہے، شریعت نے کیفیت بھی بتلائی ہے۔ ضروری ہے کہ روزہ ویسے ہی رکھیں جیسے اسلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کے طریقے میں چینجنگ کرے، روزے کے طریقے میں چینجنگ کرے، نماز کے طریقے میں چینجنگ کرے، حج کے طریقے میں چینجنگ کرے، تو کیا وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ ضروری ہے کہ ہمارا وہ عمل شریعت کے موافق ہو، کیفیت اور طریقے میں۔ جس کیفیت سے، جس انداز سے اسلام نے وہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے، شریعت نے اس عمل کا حکم دیا ہے، اسی طریقے پر وہ عمل کریں گے تو اللہ کے یہاں قبول ہے۔ ایسی تیسری چیز
جس میں شریعت کے موافق ہونا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ مقدار میں. مقدار میں اسلام نے عبادت کا حکم دیا اور عبادت کی مقدار متعین کی. کیا کی؟ مقدار متعین کی. طواف 7 چکر مقدار متعین ہے. جمعہ کی فرض نماز 2 رکعت مقدار متعین ہے. تحیۃ المسجد 2 رکعت مقدار متعین ہے، وغیرہ وغیرہ. اسلام نے عمل کا مقدار متعین کیا ہے. اسی مقدار پر اگر عمل کریں گے تو عمل اللہ کے یہاں قبول ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر جمعہ کی نماز 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھے، وہ نماز قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قصدن اور عمدن 8 چکر لگائے طواف کا، 8 چکر لگائے سعی کا، جان بوجھ کر، بھول کر نہیں، بھول چوک معاف، لیکن جان بوجھ کر کوئی اگر مقدار میں اضافہ کر دے، یا ہر رکعت میں 2 سجدہ ہے، اگر کوئی کہے نہیں 3 سجدہ کریں گے، 2 رکوع کریں گے ہر رکعت میں، یا ایک ہی ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اگر کوئی 2 بار سورہ فاتحہ پڑھے، مقدار میں اضافہ کر دے تو کیا وہ قبول ہے؟ ضروری ہے کہ مقدار میں شریعت کے موافق ہونا، نہ مقدار شریعت کے متعین کی ہوئی مقدار کو نہ کم کرنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے. اگر کوئی شخص 1 رکعت میں 2 سجدے کے بجائے 1 ہی سجدہ کرے جان بوجھ کر، وہ نماز قبول نہیں ہوگی. 2 سجدے کے بجائے 3 سجدہ کرے، وہ نماز قبول نہیں ہوگی. ضروری ہے کہ ہمارا وہ عمل جو ہم کر رہے ہیں وہ مقدار کے اعتبار سے شریعت کے موافق ہو. شریعت نے اس عمل کی جتنی مقدار متعین کی ہے اتنی ہی مقدار میں کیا ہے وہ عمل کریں. اور چوتھی چیز جس میں عمل کا شریعت کے موافق ہونا ضروری ہے وہ ہے وقت کے اعتبار سے. کیا ہے؟ وقت کے اعتبار سے. اسلام نے جس عمل کا جو وقت متعین کیا ہے اس وقت میں وہ عمل کریں. اگر کوئی شخص کسی خاص اور جائز عبادت کو کسی ایسے وقت کے ساتھ خاص کر کے افضل سمجھے جس وقت میں اسلام نے اس عبادت کو افضل نہیں قرار دیا ہے، جس وقت میں اسلام نے خصوصی طور سے اس عبادت کا حکم نہیں دیا ہے، تو وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے اور وہ بھی بدعت کے زمرے میں آئے گا. وہی بدعت کے زمرے میں آئے گا. ضروری ہے کہ وقت کے اعتبار سے ہمارا وہ عمل شریعت کے موافق ہو. آئیں دیکھیں کیا اسلام نے اس وقت میں ہمیں اس وقت میں اس عمل کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے نا. اس کی بہت ساری مثال ہے میرے بھائی آپ کے سامنے. اگر مثال دیں، مثال کے طور پر اسلام نے حج کے ایام مقرر کیے ہیں، وقت مقرر کیا ہے. حج کے وقت اوقات کیا ہیں؟ مقرر کیے ہیں. عرفہ کس دن جانا ہے، مزدلفہ کی رات وہاں پہ کب گزارنی ہے، کس رات گزارنی ہے، کون سے دن گزارنا ہے، مینا میں کب جانا ہے، وقت متعین ہے. وقت کیا ہے؟ متعین ہے. رمضان کا روزہ 30 روزے کب رکھنے ہیں، وقت متعین ہے. نمازوں کی اوقات کیا ہے؟ متعین ہے نا. تو اس طریقے سے اسلام نے جو وقت متعین کیا ہے اور ہم اس وقت میں وہ کام کریں گے تو اللہ کے ہاں قبول ہے. اگر ہم اس وقت میں نہیں کیے، اپنی طرف سے وقت کو چینج کیا، یا کہ ہم نے کسی خاص جائز عبادت کو ایک ایسے وقت کے ساتھ خاص کر کے اس وقت میں اس عبادت کو افضل سمجھا، جیسا کہ بہت سارے لوگ جمعہ کے دن قبرستان کی زیارت کو افضل سمجھتے ہیں، یا عید کی نماز کے بعد عید کے دن اس وقت میں قبرستان کی زیارت کو افضل سمجھتے ہیں. جبکہ میرے بھائی اسلام نے اس وقت میں قبرستان کی زیارت کو افضل نہیں کہا ہے، بلکہ قبرستان کی زیارت ایک جائز عمل ہے، مستحب عمل ہے. جب چاہیں آپ قبرستان کی زیارت کریں، لیکن کسی دن اور رات کو خاص کر کے اس دن یا اس رات میں قبرستان کی زیارت کریں اور اسے زیادہ باعث افضل سمجھیں. جبکہ اسلام نے اس دن اور اس رات میں قبرستان کی زیارت کا خصوصی حکم نہیں دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات یا اس دن میں خصوصی طور سے قبرستان کی زیارت کا اہتمام نہیں کیا ہے اور نہ ہی اس کا حکم دیا ہے. تو میرے بھائی وہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے اور وہ بھی کیا بدعت کے زمرے میں آئے گا. تو ضروری ہے کہ ہمارا وہ عمل شریعت کے موافق ہو وقت کی تعین میں، ایسے ہی ہمارا وہ عمل شریعت کے موافق ہو سبب میں. کس بنا پر آپ یہ عمل کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر لوگ رجب کے مہینے میں 27 رجب کو شب معراج مناتے ہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ 27 رجب کو شب معراج کیوں مناتے ہیں؟ تو کہتے ہیں سبب یہ ہے کہ اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا. آپ جس سبب کی بنا پر
جس سبب کی بنا پر شب معراج منا رہے ہیں، کیا شریعت نے اس سبب کی بنا پر ہمیں جشن منانے کا حکم دیا ہے؟ یہ دیکھنا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا۔ اگر واقعی اس سبب کی بنا پر شریعت نے ہمیں شب معراج یا جشن منانے کا حکم دیا ہے اس رات میں تو ٹھیک ہے۔ اگر اسلام نے اس سبب کی بنا پر، معراج کی بنا پر، معراج جیسے اس رات میں جشن منانے کا حکم نہیں دیا ہے تو وہ پھر کیا ہے؟ بدعت کے زمرے میں آئے گا۔ ضروری ہے کہ ہمارا وہ عمل ایسے ہی، مثال کے طور پر لوگ عید میلاد النبی کیوں مناتے بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ نبی کی پیدائش کی تاریخ میں جشن کیوں مناتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، اس بنا پر ہم کیا عید منا رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اسلام نے ہمیں نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا حکم دیا۔ کیا نبی سے محبت کی بنا پر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نبی سے اگر محبت کرتے ہو تو ان کی پیدائش کی تاریخ میں جشن مناؤ؟ دیکھنا ہوگا۔ ضروری ہے کہ ہمارا وہ عمل سبب میں شریعت کے موافق ہو۔ جس سبب کی بنا پر آپ وہ کام کر رہے ہیں، ہے نا، اس سبب کی بنا پر ہمارا وہ عمل کیا شریعت کے موافق ہونا چاہیے۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، جگہ کے اعتبار سے ہمارا وہ عمل شریعت کے موافق ہو۔ جگہ کے اعتبار سے اسلام نے کیا وہ عمل اس جگہ کرنے کا حکم دیا یا نہیں دیا ہے؟ بہت ساری جگہوں پر اسلام نے بہت سارے کام کرنے سے روکا ہے کہ نہیں ہے؟ نماز قبرستان میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں قبر نہیں رکھ سکتے۔ اسلام نے بہت ساری جگہوں پر کچھ کام کو کیا روکا، کچھ کام سے وہ کام نہیں کر سکتے ہیں، ان جگہوں پہ وہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی نے نظر مانی تھی کہ وہ بوانا مقام پر اونٹ ذبح کریں گے، نظر مانی تھی اللہ کے لیے کہ بوانا مقام پہ کیا اونٹ ذبح کریں گے۔ آپ سے جب انہوں نے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے پوچھا کیا بوانا مقام پہ زمانے جاہلیت کے میلوں میں سے کوئی میلہ وہاں لگتا تھا، یا زمانے جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت وہاں رکھا گیا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے کہا اپنی نظر پوری کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ جگہوں پر اسلام نے جائز کاموں سے بھی روکا ہے، جائز عبادتوں سے بھی روکا ہے۔ اسلام نے کچھ کاموں کے لیے جگہ مقرر کر دی۔ مثال کے طور پر طواف کے لیے جگہ مقرر ہے۔ کون سی جگہ ہے وہ؟ خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ طواف کی جگہ ہے۔ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور گھر کا، کسی اور مسجد کا طواف کرے تو کیا وہ طواف جائز ہے؟ اللہ کے ہاں قبول ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ بھی کیا ہے؟ بدعت کے زمرے میں آئے گا، اور بدعت کے زمرے میں آئے گا۔ ضروری ہے کہ جگہ کے اعتبار سے ہمارا وہ عمل شریعت کے موافق ہو۔ میرے بھائی، یہ 6 چیزیں ہیں جن میں ہمارا عمل شریعت کے موافق ہونا ضروری ہے۔ جنس یعنی الاسلام نے اس عبادت کا ہمیں حکم دیا ہو، اس عمل کا ہمیں حکم دیا ہو۔ پھر کیفیت کے اعتبار سے اسلام نے جس طریقے سے ہمیں وہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے کریں۔ اگر طریقے کو چینج کریں گے تو عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، سبب کے اعتبار سے جس سبب کی بنا پر اسلام نے وہ کام کرنے کا حکم دیا ہے آپ وہ کام کریں۔ لیکن آپ اگر کسی سبب کی بنا پر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، حالانکہ اس سبب کی بنا پر اسلام نے ہمیں وہ عمل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، تو بھی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ ایسے ہی مقدار کے اعتبار سے ہمارا وہ عمل شریعت کے موافق ہو۔ جس مقدار میں شریعت نے ہمیں عمل کا حکم دیا ہے اسی مقدار میں کریں۔ اگر ہم نے مقدار میں کمی بیشی کی تو عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، جگہ کے اعتبار سے شریعت کے موافق ہونا اور وقت کے اعتبار سے شریعت کے موافق ہونا۔